بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنزلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہے حضرت عبید اللہ بن موسیٰ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ہے حنزلہ بن ابو سفیان نے، وہ حضرت اکرمہ بن خالد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتی، شہادتا، شہادتو، اس میں تینوں اعراب درست ہیں۔ تو فرمایا شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس روایت کو کتاب الایمان کے تحت نقل فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث سے اسلام کی اہم چیزیں اور بنیادی چیزیں معلوم ہو رہی ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے ان چیزوں کو ادا کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس کا ایمان اور اس کا اسلام ناقص ہے اور مکمل نہیں ہے۔ مگر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس روایت سے چونکہ کتاب الایمان کے تحت اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اس لیے وہ اپنے دعوے اور مسلک و مذہب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور فرقہ مرجئہ کا رد کرنا چاہتے ہیں جو ایمان کو بصیر کہتا ہے اور اعمال کو ایمان کے لیے غیر ضروری سمجھتا ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اسلام کو 5 چیزوں سے مرکب قرار دیا گیا ہے، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کا مطلب یہی تو ہوا کہ اسلام 5 چیزوں سے مرکب ہے۔ کلمہ شہادت، اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، ادائے حج اور صوم رمضان، ان 5 چیزوں سے اسلام مرکب ہے۔ اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک ایمان اور اسلام متحد ہیں، مترادف ہیں، ایک ہیں۔ اس لیے وہ اس حدیث سے جس میں اسلام کا ذکر ہے استدلال فرما رہے ہیں، ان کے یہاں اس سے استدلال درست ہے۔ بہرحال اگر اس حدیث سے وہ فرقہ مرجئہ کا رد کرنا چاہتے ہیں جو اعمال کو ایمان کا نہ جز قرار دیتا ہے نہ اعمال کو ایمان کے لیے ضروری سمجھتا ہے، لیکن اگر اس سے احناف کا رد کیا گیا تو احناف یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک تو اس حدیث میں ایمان کا ذکر نہیں ہے بلکہ اسلام کا ذکر ہے، اور احناف کے نزدیک ایمان اور اسلام الگ الگ ہے، لہٰذا آپ اس حدیث کو احناف کے خلاف پیش نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احناف مطلقاً ایمان میں کمی اور زیادتی کے منکر نہیں ہیں، بلکہ
ایمان کامل میں کمی اور زیادتی کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں۔ اگر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث سے اور روایت سے ایمان کو مرکب ثابت کر کے ایمان میں کمی اور زیادتی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو بھی احناف کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ احناف اعمال کو ایمان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، بسیط مانتے ہیں، لیکن مرجئہ کی طرح نہیں کہ اعمال غیر ضروری ہیں، بلکہ اعمال کو ایمان کے لیے لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں، گو ایمان بسیط ہونے کے قائل ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نفس ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل تو نہیں ہے، البتہ ایمان کامل میں کمی اور زیادتی کے قائل ہیں، لہٰذا آپ اس کو احناف کے خلاف پیش نہیں کر سکتے۔ بہرحال چونکہ اس حدیث سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا دعویٰ ثابت ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے اس روایت کو اس ترجمۃ الباب کے تحت نقل فرمایا ہے۔ اگلا باب دیکھیے، باب امور الایمان، امور ایمان کا بیان یا امور ایمان کا باب۔ وقول اللہ تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون وقولہ قد افلح المؤمنون۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، آیت کریمہ کی چونکہ تلاوت کی گئی ہے اس لیے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نیکی یہ نہیں کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لیا کرو، بلکہ اصل نیکی ان کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور مال دے اللہ تعالیٰ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور غلاموں کے آزاد کرنے میں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرے جب وہ عہد و پیمان کرے، اور مصیبت میں تکلیف میں صبر کرنے والے اور جنگ کے موقع پر صبر کرنے والے، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول قد افلح المؤمنون، یہ کامیاب ہیں وہ مومن۔ آگے مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اس آیت میں، اس کے بعد والی آیات میں۔ عزیز طالبات، یہ ہے باب امور الایمان، امور ایمان کا بیان۔ دیکھیے، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے پہلے ایمان کی حقیقت پیش کی ہے، جس کی تفصیل آپ نے اس سے پہلے نہایت ہی شرح و بسط سے سماعت کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایمان کے ستون پیش کیے، یعنی ارکان ایمان کو ذکر کیا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس والی حدیث جس کی تشریح ابھی آپ نے سنی ہے، اس میں دعائم ایمان یعنی ایمان کے ستون پیش کیے، ارکان ایمان کا ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فروع ایمان پیش کرنا چاہتے ہیں، ایمان کے فروع کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کے لیے امور کا لفظ استعمال فرمایا ہے،
चुनांच उमूर ईमान कहा, अज्जा का लफ्ज़ इख्तियार नहीं किया, अज्ज़ाउल ईमान नकल नहीं फरमाया, गरचे के उनकी मुराद यहाँ पर उमूर ईमान से अज्ज़ाए ईमान साबित करना है। अब उमूर ईमान या अज्ज़ाए ईमान से इस तर्जुमतुल बाब में क्या मुराद है और हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा क्या साबित करना चाहते हैं। शारिहीन ने बयान फरमाया, उमूर ईमान से दो चीज़ें मुराद हो सकती हैं। पहली चीज़ तो अज्ज़ाए ईमान मुराद हो सकती है और दूसरी चीज़ मुतअल्लिक़ात ईमान भी हो सकती है। अब अज्ज़ाए ईमान हो कि मुतअल्लिक़ात ईमान, इसके लिए हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने दो आयतों का इंतखाब फरमाया है जिनमें उमूर ईमान का जितना तफसीली ज़िक्र है दूसरी जगह दूसरी आयतों में उमूर ईमान का उतना तफसीली ज़िक्र नहीं आया है। चुनांचे लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम, इस आयत शरीफा मुकम्मल आयत शरीफा पर आप गौर फरमाएंगे तो कई उमूर ईमान का इसमें ज़िक्र आ चुका है और इसीलिए बाद शारिहीन ने यह भी बयान फरमाया, चूँकि इससे पहले वाली हदीस में अरकान ईमान व इस्लाम का तज़किरा था लेकिन तफसीलन नहीं था, हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने उसके बाद उमूर ईमान का बाब कायम फरमा कर ये बताया कि ईमान की सिर्फ 5 ही चीज़ें नहीं हैं बल्कि इसके अलावा और भी हैं, इसीलिए ये बाब कायम फरमाया जिनमें कई उमूर ईमान का ज़िक्र तफसीलन है। चुनांचे इसी आयत में मन आमना से लेकर वन नबीगीन तक तस्हीह अकायद का बयान है और व आतल माला अला हुब्बिही से वफ़िर रिक़ाब तक हुस्न मुआशरत का ज़िक्र है। व अक़ामत सला व आतत ज़का, यहाँ से फ़राइज़ की अदायगी का बयान हो रहा है और वलमूफ़ूना से हिन अलबास और आखिर तक हुस्न अखलाक का ज़िक्र है। यह सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो बहुत ही तफसील के साथ इन आयतों में उमूर ईमान का बयान हो रहा है। इसी तरह क़द अफ़लहल मुमिनून, ये आयत भी आप सूरतुल मुमिनून में इब्तिदाई आयतों में वहाँ इसकी तिलावत कर लें और गौर कर लें तो पता चलेगा कि इस आयत में ईमान का कितना उमूर ईमान का तफसीली ज़िक्र किया गया है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, नमाज में खुशू करने वाले और आगे फजूल चीज़ों से बचने वाले। इस तरह मोमिनों की सिफ़ात बयान की गई हैं। हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा इस तर्जुमतुल बाब से या इन दोनों आयात से अपना दावा साबित करना चाहते हैं कि ईमान मुरक्कब है, आमाल ईमान का जुज़ है और आमाल ईमान के लिए लाजमी और ज़रूरी हैं और ईमान में कमी और ज़्यादती होती है। फ़िरक़े मुर्जिया का रद्द करना चाहते हैं जो ईमान को बसीत कहता है बई तौर पर कि आमाल को ना ईमान का जुज़ समझता है ना आमाल को ईमान के लिए ज़रूरी समझता है और ईमान में कमी और ज़्यादती का कायल नहीं है। हज़रत इमाम बुखारी रहमान ने फ़िरक़े मुर्जिया का रद्द फरमाया और इस्तिदलाल यूँ फरमाया, दरअसल इन आयात का नुज़ूल उस वक़्त हुआ था जबकि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में सवाल किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक़्त ये आयत शरीफा नाजिल हुई और आपने इस आयत करीमा की तिलावत की। चूँकि ये रिवायत हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के शर्त पर नहीं है,
اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو یہاں پر نقل نہیں کیا اور آیات کو نقل فرما دیا، آیت کو نقل فرما دیا۔ نیز اس آیت میں یہود و نصارہ کے مجموعی اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ اس بات پر مصر تھے اور بضد تھے کہ استقبال جہت یعنی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا یا اس کو قبلہ بنانا ہی مدار مغفرت ہے، مغفرت کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید نے اس نقطۂ نظر کی تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب، شمال اور جنوب کے حدود کا پابند نہیں ہے۔ اصل چیز قبلہ نہیں ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جب حکم تھا مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا جائے تو مسلمانوں نے اس کو اپنا قبلہ بنایا اور عبادت کے موقع پر اپنا رخ ادھر فرمایا، اور جب حکم ہوا کہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا جائے تو مسلمانوں نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنایا اور نمازوں میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا شروع کیا۔ تو جب حکم وہ تھا اللہ کا اس کو پورا کیا، اب حکم یہ ہے اب اسے پورا کر رہے ہیں۔ تو نیکی اور ایمان اور اسلام کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، استقبال جہت مدار مغفرت نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر دو، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ یہاں پر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا استدلال لفظ بر سے ہے، جس کا ہم لفظی ترجمہ نیکی سے کر رہے ہیں، لیکن حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ بر کو بمعنی ایمان لے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بر میں عقائد اور اعمال سب کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، گویا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک بر اور ایمان ایک ہیں، اس لیے انہوں نے اس آیت کو اپنا مستدل بنایا ہے۔ اگر اس سے فرقہ مرجیہ کا رد ہے تو ہم بھی حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر احناف کی اس سے مخالفت کی جائے تو ظاہر بات ہے احناف کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ نفس ایمان اور بر احناف کے نزدیک ایک نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہیں، اس لیے آپ اس آیت سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے، اس لیے کہ یہاں پر آپ نے باب قائم فرمایا امور ایمان کا اور یہاں پر امور بر کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے آپ اس کو احناف کے خلاف پیش نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لفظ بر سے ایمان ہی مراد لے لیا جائے تو اس سے احناف کی تائید ہی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آیت میں اعمال کو ایمان پر عطف کیا گیا ہے، اعمال کو ایمان پر عطف کیا گیا، اور عطف میں اصل تغایر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اعمال اور ایمان الگ الگ ہیں، اعمال ایمان سے مرکب نہیں ہے۔ اور دوسری آیت اس میں قد افلح المؤمنون ہے، جس میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی، اور شارحین نے بیان فرمایا کہ مومنوں کی جو صفات اس میں بیان کی گئی ہیں، صفات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے صفات کاشفہ یعنی حقیقت مومن کی کشف و وضاحت کرنے والی صفات، اور دوسری ہے صفات مادحہ یعنی مومن کے قابل مدح صفات۔ اگر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس سے صفات کاشفہ مراد لے رہے ہیں تو تب تو ان کا مسلک یا ان کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے،
لیکن احناف یہاں پر صفات مادحہ مراد لیتے ہیں، صفات کاشفہ مراد نہیں لیتے۔ اس سے فرقہ مرجیہ کا رد تو کیا جا سکتا ہے لیکن احناف کا رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد والی روایت دیکھیے، وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ روایت کس سے ہے؟ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، بضع وستون شعبہ، 60 سے زیادہ شاخیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک شاخ ہے۔ اس حدیث کے تحت 2-3 باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو عبارت خوانی کی تھی، وہ مکمل ہو گئی، اور دوسری بات ترجمے کی تھی، وہ ترجمہ بھی کیا گیا۔ تیسری بات، اس سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اس کی وضاحت یا پھر حیا کی فضیلت و اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں حیا کا بھی تذکرہ آ گیا، حیا بھی اسی میں آ گئی، لیکن حیا کی اہمیت و فضیلت بیان کرنے کے لیے، اس کا مقام و مرتبہ ذکر کرنے کے لیے نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حیا کا مستقل ذکر فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور شرم و حیا بہت بڑی چیز ہے۔ جب تک شرم و حیا انسان میں باقی رہتی ہے، انسان با اخلاق رہتا ہے، اس میں فتنہ اور فساد برپا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، مخلوق سے بھی شرماتا ہے اور سیدھی راہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن جب وہ حیا سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور حیا کا لباس اتار دیتا ہے، بے حیا بے ایمان بے شرم ہو جاتا ہے، پھر وہ شیطان بن جاتا ہے، پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، غلط راستے پر چل جاتا ہے، اس کے دل میں جو آیا وہ کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا، اذا فات الحیا فافعل ما شئت، کہ جب حیا تیرے اندر سے نکل جائے تو پھر اب تیرے دل میں جو آیا وہ کر۔ اس لیے حیا کو اپنا زیور اور اپنا سرمایہ سمجھنا چاہیے، اور جب تک یہ چیز باقی رہے گی، ایمان سلامت رہے گا، اسلام باقی رہے گا۔ اب یہاں پر چوتھی بات بیان کرنے کی یہ ہے کہ ایمان کی شاخوں کے سلسلے میں مختلف روایات اور احادیث وارد ہوئی ہیں، کہ بعض روایتوں میں جیسا کہ یہاں پر ہے بضع و ستون کا ذکر ہے، اور بعض میں بضع و سبعون کا ذکر ہے، 70 سے زیادہ شاخیں، جیسا کہ مسلم شریف نے نقل فرمایا، اور بعض میں بضع و سبعون کا ذکر آیا ہے۔ اس طرح اور بھی مختلف روایات ہیں، اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ علماء کی ایک جماعت نے اسے اختلاف روات پر محمول فرمایا ہے کہ مختلف راویوں نے مختلف ایمان کی شاخوں کی تعداد نقل فرمائی، تو ایسی صورت میں تطبیق تو نہیں دی جا سکتی، البتہ ترجیح دی جا سکتی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے 60 کو ترجیح دی ہے کیونکہ وہ متقین ہے، اور بعض نے 70 کو ثقہ کی زیادت کی وجہ سے معتبر قرار دیا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں 2 لفظ ارشاد فرمائے ہوں، کبھی بضع و ستون فرمایا ہو، کبھی بضع و سبعون فرمایا ہو۔ اس صورت میں تطبیق دی جا سکتی ہے کہ عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا، یعنی چھوٹا عدد بڑے عدد کی نفی نہیں کرتا،
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے بضع و ستون کی وحی نازل فرمائی ہو، پھر اس کے بعد بضع و سبعون کی خبر دی ہو۔ اور حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں دراصل عدد مقصود اور مطلوب نہیں ہے، بلکہ تکثیر بیان کرنا مراد ہے کہ بس ایمان کی بہت زیادہ شاخیں ہیں، کثرت سے شاخیں، یہ بیان کرنا مقصود ہے، عدد کی تحدید مقصود نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حیا کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں، حیا عرفی، حیا شرعی، حیا طبعی اور عقلی۔ عرف کی بنیاد پر بھی آدمی کو حیا پر چلنا پڑتا ہے، اور عرف شرعی کی وجہ سے بھی اللہ سے ڈر کے بھی، اور عرف عقلی یعنی اس کی عقل ہی اسے شرم و حیا دلاتی ہے کہ تجھے اس طرح غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حیا کی تعریف کیا ہے؟ حیا کی مختلف تعریفیں کی گئیں۔ ایک تعریف یہ کی گئی ہوا تغیر و انکسار یعتری الانسان من خوف ما یعاب به و یلام علیہ۔ ایک تعریف یہ کی گئی ہوا انقباض النفس خشیت ارتکاب ما یکرہ۔ ایک تعریف یہ کی گئی ہوا انقباض النفس عن القبیح۔ ایک تعریف یہ کی گئی ہوا خلق یبعث علی اجتناب القبیح ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق۔ ان تمام تعریفوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے اندر شرم وہ صفت ہے، یا وہ انسان کی وہ فطرت ہے، یا وہ عادت ہے کہ انسان ملامت کے خوف سے یا اس کے اوپر عیب لگائے جانے کے خوف سے یا پھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے جن چیزوں سے وہ رک جاتا ہے یا جس کی وجہ سے رک جاتا ہے، اسی کا نام شرم و حیا ہے۔ اور جس میں جتنا حیا زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی شریعت کا پابند ہوگا، اور جو جتنا زیادہ بے حیا ہوگا وہ شریعت سے اور احکام خداوندی سے اتنا ہی دور ہوگا۔ اب اس سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کیا چاہتے ہیں اس روایت کو پیش کر کے؟ ظاہر بات ہے اس روایت کو پیش کر کے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اپنا ترجمۃ الباب ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ باب امور الایمان کا ذکر فرمایا، امور ایمان کا ذکر، تو امور ایمان ہو یا اجزائے ایمان ہو، اس حدیث میں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں، الایمان بضع و ستون شعبہ، شعبہ شاخیں اجزاء ہیں۔ حیا بھی ایک جز ہے ایمان کا، تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان مرکب ہے، اعمال ایمان کا جز ہے، اعمال ایمان کے لیے ضروری ہے، اور جو چیز مرکب ہوتی ہے اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، لہذا فرقہ مرجیہ کا رد ہو گیا۔ اگر اس سے فرقہ مرجیہ کا رد کیا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر احناف کا رد کیا جائے تو احناف کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ یہ جتنے چیزیں ہیں یہ اجزائے ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ تکمیلات ایمان ہیں، متعلقات ایمان ہیں، کامل ایمان کا جز ہیں یہ چیزیں، کامل ایمان کا جز ہے۔ اس میں ایک اور بات بتانے کی رہ جاتی ہے، وہ بضع، لفظ بضع کا استعمال شارحین کے مطابق اور لغت کے اعتبار سے 3 سے لے کر 9 تک کی عدد پر ہوتا ہے، 3 سے لے کے 9 تک کی عدد پر ہوتا ہے۔ بہرحال عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہماری جملہ بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔